अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं खैबर क्रॉनिकल्स और मैं हूं वरीश हसन। खैबर क्रॉनिकल्स की इस नई पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि जो कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए कंसर्न का सबब बना हुआ है, केपी गवर्नेंस और टेररिज्म। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि केपी गवर्नमेंट किस हद तक इस चैलेंज से अफेक्टिवली डील कर पा रही है या नहीं, और क्या ग्राउंड रियलिटी इस नैरेटिव से मैच होती है जो कि हमारे सियासतदान और हमारी मीडिया दिखाती है। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम है, दुआ आपकी ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। अच्छा सर, पहले तो ये बताइए कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का क्या रोल है, और क्या मतलब उनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं, इतना अमला वगैरह है कि वो किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वरीशा। मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अगर आप कंपेयर करें आज से 10-15 साल पहले जो उनकी हालत थी इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, रिसोर्सेज, इक्विपमेंट, वेपन, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है उनके ट्रेनिंग में, वसाइल में, बजट बहुत ज़्यादा उनकी हो गई है। लेकिन जिम्मेदारियाँ फिर जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। स्पेशली वो तकरीबन आप समझ लिया कि 2007-8 के बाद इनको बिल्कुल इनकी जिम्मेदारी पहले थी, वो तो आपको पता है ना, रूटीन क्राइम्स, स्ट्रीट क्राइम्स, इसके लिए ट्रेन थी। लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी शुरू हुई तो ये बिल्कुल इनके लिए एक नया चैलेंज था। इसके लिए तैयार भी नहीं थे, ट्रेन भी नहीं थे, तो इसलिए इनकी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई थी उस वक़्त। फिर बाद में इनकी ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया, नया असला ख़रीदा गया, इनके लिए गाड़ी ख़रीदी गई और नए जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे वो खोले गए। तो फिर उसमें काफ़ी बेहतरी आई थी। जो पुरानी पुलिस थी वो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब भी मेरे ख्याल में ये जो दहशतगर्दी की जंग है, जो गुरिल्ला वार है, जिस तरह के पैटर्न इसका चेंज हो रहा है ना, मेरे ख्याल में अब भी पुलिस का ये काम नहीं है। अच्छा। और इनकी ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स इतनी ज़्यादा है, और उनके पास असलहा वही पुराना असलहा है जो अच्छा। AK-47 है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा ये है कि आपको पता है कि मुख्तलिफ अवकात में यहाँ पे स्कैंडल्स भी आए हैं असलहा में। अच्छा, इनके पास आपको पता है कि ताने जो हैं हमारे वही पुराने ताने हैं, इसमें इजाफा हुआ है थोड़े बहुत। लेकिन जो हमारे इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला है वो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में कबायली अजला है जो 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हुए थे। और फिर वो इलाके जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स और जो मल्टीसेटल्स एरिया ना खैबर पख्तूनख्वा के उसके दरमियान जो है, तो वहाँ पे इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है। यानी पुलिस फोर्स बहुत कम है, अच्छा। इनके पास असलहा नहीं है और गाड़ियाँ नहीं है। यानी वो तो छोड़े, हमारे यहाँ जो आम रूटीन यानी पुलिस, पेशावर में बात कर रहा हूँ, पेशावर जो है ये खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंशियल कैपिटल है। बिल्कुल। यहाँ पर भी आप जाएँ किसी भी थाने में तो पुलिस के पास, उनके पास जो गाड़ियाँ हैं, एक तो उनकी कंडीशन इंतहाई पैथेटिक है। उन गाड़ियों को चलाने के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए उनके पास पैसा नहीं है। यानी जो बंद आएगा, जो रिपोर्ट लिखवाएगा या जो मुख्तलिफ लोग इन पकड़ते हैं मुख्तलिफ क्राइम में, तो उनसे जो पैसे मिलते हैं वो फिर उन गाड़ियों के लिए वो फ्यूल से खरीदते हैं। तो हम अब देखिए कि जिन पुलिस स्टेशन के पास गाड़ियों के चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल के लिए पैसा ना हो, तो कैसे वो पेट्रोलिंग कर सकेंगे, कैसे वो सारे इलाकों को मैनेज करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके पास जो है वसाइल तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन उस तरह से यूटिलाइजेशन नहीं है, उस तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है जो फंड्स हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रायोरिटीज़ हैं, कहाँ पे हमें ये पैसा लगाना चाहिए ताकि वहाँ पे जो मसला है दहशतगर्दी का और क्राइम का ये हल हो। तो मेरे ख्याल में कोशिश तो उन्होंने बहुत की, कुर्बानियाँ भी के पुलिस की बहुत ज़्यादा हैं, और वो इसलिए ज़्यादा है कि मसला भी हमारे यहाँ है, अफगानिस्तान है, फिर कई इलाके हैं, फिर हमारा मसला है ना पारा। मैं उनको ब्लेम नहीं करता, पुलिस फोर्स को, काफ़ी बहादुर लोग हैं के पुलिस, अभी बहुत अच्छी तरह लड़ रहे हैं, लेकिन वसाइल जो है इनके पास कमी है, वसाइल की कमी है। दूसरी बात ये है ना कि लोग, जब मैंने खुद कई केसेस हैंडल किए, जिन लोगों के वालिदैन शहीद हो जाते हैं पुलिस फोर्स में, भाई शहीद हो जाते हैं, तो इतना मुश्किल होता है उनको शहीद पैकेज दिलाने के लिए कि आपको बेतहाशा मेहनत करनी पड़ती है, अच्छा। सिफारिशें करानी पड़ती है
کہ ان کو جو ہے وہ انکوائری کرے, آ جائے, پیسے ملے نا کو. انہیں میں کئی کیسز کو میں نے خود ہینڈل کیا ہے. بہت مشکل ہوتی ہے فیملیز کو. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ قربانی دیتے ہیں قوم کے لیے, ملک کے لیے, صوبے کے لیے. میرے خیال میں ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری اتنی فورس نے قربانیاں دی اور یہ کیا وہ کیا, لیکن جو ان کی فیملیز ہیں ان کو ہم پھر اس طرح کی ٹیک کیا نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ جو کہ بارڈر ایریاز ہیں, جس طرح کے باجور ہو گیا, کرم ہو گیا, وزیرستان, تو اس میں مطلب ان کا سیکیورٹی کس طرح, وہاں کی سیکیورٹی کیسی ہے, وہاں کی سیکیورٹی کا بیلنس کس حد تک وہاں پہ اچیو ہوا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ جو ہماری قبائلی اضلاع ہیں جو افغانستان کے ساتھ ہماری جو بارڈر ہے وہاں پہ فوج ہے, فوج ہے, پھر پیراملٹری فرنٹیئر کور ہے ان تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں. پھر وہاں پہ کوئی تھی خاصدار فورس یا لیویز فورس, اس کو کہتے ہیں ٹرائبل پولیس. ابھی ان کو ہم نے کنورٹ کیا ہے کے پی پولیس میں. وہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ نہ ان کی اس طرح ٹریننگ کرائی گئی, نہ ان کو جدید اسلحے کا طریقہ سکھایا گیا. بس صرف وہ پہلے شلوار قمیض پہنتے تھے اور ہم نے اس کو ادھر پشاور میں یونیفارم وردی پہنا دی گئی پولیس ہے. لیکن اب بھی وہاں پہ بہت زیادہ کمی ہے. اور یہ تو شکر کرے کہ ابھی وہاں پہ فوج ہیں, فرنٹیئر کور ہیں. ادروائز جو اس وقت خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع کی صورتحال ہے یا جو ہمارے جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ صورتحال ہے, تو وہ پولیس کے بس کی نہیں ہے. یہ تو سارا جو وہاں پہ ملٹریسی ہو رہی ہے اس وقت, اناؤنسڈ وار ہے ان علاقوں میں, اور مسلسل آئی بی اوز ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں ان علاقوں میں. تو سارا جو کنٹرول ہے ان علاقوں کا سیکیورٹی کا وہ تو فوج کا ہے, ان کے پاس ہوتا ہے. اس طرح فرنٹیئر کور ہمارے ہاں جو ہے بلوچستان میں, یہاں پر بھی ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے اس وار آن ٹیرر میں. اور ایسی اسٹوریز ہے کہ ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ان کا بھی بڑا اچھا رول ہے. تو اس لیے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں پولیس فورس نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کے پی گورننس کے حوالے سے سوال کرتی ہوں کہ کے پی گورننس اسٹرکچر میں کوئی لانگ ٹرم کی اسٹریٹجی ہے, مطلب دہشت گردی کے خلاف خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو ان کی کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے یا نہیں؟ جو چیز میں نے نوٹ کی ہے تحریک انصاف کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اور اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی, ابھی جو گورنمنٹ ہے, کہ یہ کھل کے نہیں آتے ملٹنسی کے خلاف یا ملٹنس کے خلاف یا جو دہشت گرد کے خلاف جنگ ہے نا, تو یہ اس جنگ کو آن نہیں کرتے. ایک ان کے بارے میں تاثر بھی ہے کہ ان کے ہاں سافٹ کارنر ہے ملیٹنٹ گروپ کے لیے. اور میرے خیال میں اکثر جب میں بات کرتا ہوں آف دا ریکارڈ ان کے جو لوگ ہیں ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بیانات سے کچھ نہیں ہوتا. اے این پی کے لوگوں نے بیانات دیے تو ان کا کیا اثر ہوا. تو اس لیے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے اور جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں, جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے, وہ فیصلے کرے. لیکن ابھی تک میرے خیال میں کاؤنٹر انسرجسٹ کا جو ہے نا ان کا پلان ابھی تک نہیں ہے. اور ان کی سب سے بڑی جو کوشش ہے ابھی تک جب ان کی گورنمنٹ بنی ہے, اسپیشلی جو علی امین گنڈا پورسا کی گورنمنٹ ہے, یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنا وفد افغانستان بھیجیں اور ہم افغان طالبان کے ذریعے پاکستانی طالبان سے بات کریں اور ان کو کنونس کریں یا ان سے معاہدہ کریں, ان سے بات چیت کریں کہ آپ جو ہے یہ معاملہ ختم کریں. تو میرے خیال میں یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک وفد بھیج کر یہ حل کر سکتے ہیں. اگر یہ وفود کے ذریعے سے حل ہوتا تو میرے خیال میں اب حل کچھ ہوتا, کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ علماء کے وفود ہم نے بھیجے ہیں, ٹرائبل ایلڈرس کے وفود گئے ہیں, ابھی ریسنٹلی بھی تقریباً 4-5 مہینے پہلے بھی ایک وفد کیا تھا. یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے کہ یہ نہ ایک صوبہ کر سکتے ہیں اکیلے, نہ وفاق کر سکتا ہے. یہ چاروں صوبے مل کر وفاق کے ساتھ اور جو ہماری سول ملٹری لیڈرشپ ہے یہ آپس میں بیٹھیں گے اور یہ خود طے کریں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جتنے وسائل تھے ملیٹریلی ہم اس کو ریپیٹ نہ کر سکے, ہم نہ کر سکے. تو اس لیے میرے خیال میں اب چونکہ انہوں نے جو اسٹیپ اٹھائی ہیں وہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کو انہوں نے انوالو کیا ہے. چائنیز کا بڑا اس میں دخل ہے. ابھی کل جو بات ہوئی تھی ہمارے جو فورن منسٹر ہیں سعد ڈار صاحب اور افغانستان کے وزیر خارجہ متقی صاحب, اور انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی اس سے پہلے میٹنگ میں بھی اور اب بھی کہ چونکہ چائنیز کا یہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن ہو. تو جو انڈیکیشنز ہیں وہ ایسے ہیں کہ افغان گورنمنٹ نے اپنے پالیسیز میں کچھ تبدیلی لائی ہیں.
اس لیے جو وہاں پہ اینٹی پاکستان ملیٹنٹس ہیں افغانستان میں ان کے اوپر بہت سختیاں گئی ہیں، ان کو بڑا مسئلہ ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارڈر پہ جو ہے حالات دوبارہ اس طرح ہیں، یعنی حملے زیادہ ہو گئے ہیں، اور جو لوگ وہاں سے آتے ہیں تو پاکستان جو ہے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور کبھی کیجویلٹی ہو جاتی ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں. تو میرے خیال میں اگر یہ جو تعاون ہے پاکستان اور افغانستان کا، یہ اگر کنٹینیو رہتا ہے اور ایک دوسرے پہ جو ان کا پہلے تھا نا وہ عدم اعتماد کا رہتا، اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں دونوں ممالک کے لیے، اسپیشلی پاکستان میں اور افغانستان میں، امن کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں حال ہی دنوں میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو بڑھ رہی ہیں تو ان کے پیچھے مطلب کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جو میں نے بتایا تھا آپ کو نا کہ یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے ویٹ اینڈ سی کی حالت میں ہے. یعنی جب ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر یہ رسپونڈ کرتے ہیں. یعنی ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں پولیس نے یا جو ان کے پاس جو ادارے ہیں انہوں نے کہیں ریڈ کی ہو بالکل پشاور میں یا پشاور کے ارد گرد نا. اس لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا بتے کی کالے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور لوگ جب بتہ نہیں دیتے تو ان کے اوپر گرینیڈ اٹیک ہو جاتا ہے، گھر میں پکڑ جاتا ہے، ان کی گاڑی پہ حملہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جو کے پی گورنمنٹ ہے ان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ اہداف واضح نہیں ہے، کرنا کیا چاہتا ہے. اور اس لیے بار بار ان کی ایک ہی بات پہ یہ زور دے رہے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنا وفد افغانستان بھیجیں، ان سے بات کریں. اس کے بعد کیا ہوگا، کس طرح بات کریں گے، ان کے بارے میں ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور شاید ان کا خیال یہ ہے کہ ہم طالبان سے بات کریں گے تاکہ وہ یہاں پہ حملے نہ کریں خیبر پختونخوا میں. تو دیکھیں وہ جب بارڈر کراس کرتے ہیں نا تو وہاں پہ فوج ہے، فرنٹیئر کور، پھر یہ پولیس. تو بارڈر کیسے کراس کریں گے جب آئیں گے؟ ظاہر ہے فوج کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوگا، پھر فرنٹیئر کور ہے. تو اس لیے جب وہ یہاں پہ کریں گے، یہاں سے گزریں گے تو پھر سندھ بھی جائیں گے، پنجاب بھی جائیں گے. تو میرے خیال میں اکیلے ایک صوبہ نہیں کر سکتا. یہ جو ہماری صوبائی حکومت ہے اور وفاقی حکومت ہے، یہ ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے. یہ کوئی ایشو ہے، یہ نہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے، نہ صرف وفاق کا مسئلہ ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. بالکل. تو جب تک ان کے درمیان جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں سیاسی جب حل نہیں ہو جاتے تو یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے یہ کبھی حل نہیں ہوگا. بالکل. بہت شکریہ سر، اپنی قیمتی رائے کو، اپنی قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.